کعبہ ہے، لوگوں کو اس کی طرف آنا چاہیے، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ یعنی علی کو نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ خلافت کی، لوگوں کو چاہیے کہ علی کو خلیفہ بنائے اور حاکم بنائے تاکہ ہدایت پائیں، تاکہ نجات پائیں، تاکہ سعادت پائیں۔ ذرا مرضیہ نے فرمایا کہ امام کی مثال، میرے بابا نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگوں کو کعبے کی طرف آنا چاہیے، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں آئے گا۔ ائمہ اگر کبھی قیام نہیں کرتے، زمینہ اگر فراہم نہیں تو امام بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لوگوں کو چاہیے قیام کریں اور امام کے لیے حکومت کا زمینہ فراہم کریں۔ ہم اور امام زمان کے بارے میں بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمان کو تلاش کریں اور ان کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم کریں، ان کے لیے افراد تیار کریں، وہ آئیں ہمارے اوپر حکومت کریں، وہ آئیں اور ہمیں جو ہے اسلامی حکومت نافذ کریں، چلائیں اور ہمیں تاریکیوں سے نکالیں، اور زمین و زمان کی، زمین و آسمان کی تمام برکتیں ہمارے لیے جو ہے لے آئیں، اور تمام تر ترقیاں ہمارے لیے لے کر آئیں، تمام تر سعادتیں ہمارے لیے جو ہے لے آئیں۔ ہمیں زمینہ فراہم کرنا چاہیے۔ سردار مرضیہ نے محمود بن لبید سے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے کی مثال ہے، لوگوں کو چاہے کعبے کی طرف آ جائیں، کعبہ کسی کی طرف نہیں جائے گا۔ کعبے کو ضرورت نہیں کہ لوگ جھکیں، لوگوں کو ضرورت ہے کہ کعبے کی طرف سجدہ کریں، ورنہ خداوند قبول نہیں کرتا۔ تو امام کے لیے امام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ لطف الہی ہے کہ خداوند متعال نے ہماری ہدایت کے لیے ائمہ اطہار کو جو ہے معین فرمایا ہے، اور ائمہ اطہار کا بھی لطف ہے کہ انہوں نے قبول کیا اس منصب کو، ہماری ہدایت کے لیے تمام تر قربانیاں دینی پڑے گی، وہ قربانیاں دیں گے ہماری ہدایت اور ہماری ارشاد کے، ہمارے سعادت کے لیے سب کچھ کریں گے۔ یہ امام نے جو ہے امام کے اوپر خدا کی طرف سے زبردستی نہیں ہے، انہوں نے قبول کیا۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ ائمہ کے لیے زمینہ فراہم، اگر امام خود بھی کام کرتے ہیں، خود بھی زمینہ فراہم کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، وحی الہی سے متصل رہ کر، علم رسول اور علم خدا سے متصل رہ کر ہماری ہدایت فرماتے ہیں، جہاں شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہاں تمام چیزیں مرحلہ یقین اور مرحلہ شہود پر ہیں۔ ائمہ اطہار اس طرح سے ہیں کہ ان کے لیے شک نہیں ہے، جیسا کہ اس دن عرض کیا میں نے، ائمہ اجتہاد نہیں کرتے، ائمہ قرآن و سنت سے اجتہاد نہیں کرتے ہیں کہ ایک مجتہد کی طرح اجتہاد کریں۔ ائمہ اطہار کے لیے پیغمبر اسلام کی طرح علم الہی سے، الہام الہی سے، علم پیغمبر اسلام جو انہیں پیغمبر اسلام نے دیا ہے، خداوند متعال کے اس علم کے ذریعے سب کچھ واضح ہے، روشن ہے، روز روشن کی طرح، لہذا وہ صرف بیان کرتے ہیں، لہذا وہاں شک و تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ائمہ اطہار کے لیے زمینہ فرق۔ سیدہ کونین نے محمود بن لبید سے فرمایا کہ علی نے، اگر آپ پوچھتے ہیں علی نے کیوں قیام نہ کیا، اس لیے قیام نہیں کیا۔ علی کی مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی مثال ہے، لوگوں کو چاہے کعبے کی طرف آ جائے۔ پھر بیوی نے فرمایا کہ اگر حق کو اہل حق کے سپورٹ کرتا، حق کو اگر اہل حق یعنی حق حکومت کو، حق امامت کو، حق خلافت کو اگر اہل بیت کے لیے چھوڑ دیتا، یہ جو 12 ائمہ معین فرمائے خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے لیے 12 اوصیاء مقرر کیے ہیں، اگر حق کو ان کے لیے رکھ لیتے اور ان کا حق غصب نہ کرتے، اگر صحیفہ میں میٹنگ نہ کرتے اور حق خلافت و حکومت امیر المؤمنین کو نہ چھین لیتے اور زبردستی حاکم نہ بنتے، سارے مرضیہ نے فرمایا کہ اگر حق کو اہل حق کے لیے چھوڑ دیتے تو خاندان رسول کی یعنی اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے، تو وہ افراد بھی ایک دوسرے کی مخالفت، تو 2 افراد بھی کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے۔ زہرا مرضیہ اس قدر قاطعیت کے ساتھ، اس قدر یقین کے ساتھ فرما رہی ہے کہ اگر اہل بیت کو حکومت کرنے دیتے تو آج 2 بندوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، حتیٰ 2 بندوں میں ائمہ اطہار جو ہیں سب کچھ واضح کر دیتے ان کے لیے، اگر ان کی مخالفت نہ کی جاتی، اگر ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکاتے، اگر ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے۔ فرمایا کہ حتیٰ 2 افراد میں ایک جو ہے مخالفت نہ ہوتی اور خلافت رسول کے جو ہے رسول کے ایک جانشین تک پہنچ جاتی خلافت، تا ان کی ہمارا قائم عجل اللہ تعالی فرجہ حسین ابن علی کے
نواں بیٹا، انہوں نے فرمایا کہ حسین کا نواں بیٹا مہدی قیام کرتا، بہت جلد قیام کرتا، اور دو افراد میں بھی جو ہے اختلاف نہ ہوتا، خون خرابہ نہ ہوتا۔